پہلے اس نے ہماری نسلوں کو برباد کیا اور اوپر سے رہی سی کسر اس نے پوری کر دی۔ بھائی ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ یہی تو وہ چیز ہے جس نے ہمیں قریب کیا ہے۔ کیا خاک قریب کیا ہے اس نے تو ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست باپ، ہمارے رشتہ داروں سے دور کر دیا ہے۔ پہلے ہم اس لعنت میں لگے ہوئے تھے، اس کے بعد اب ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ وہی پرانی دنیا میں رہ رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ یہ کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ بس سب پتہ ہے مجھے جدید ٹیکنالوجی کا۔ چل اذان آ رہی ہے، نماز پہ چلیں۔ بھائی آپ جاؤ، میں کل سے سٹارٹ کروں گا، میں ابھی اسے بنوانے جا رہا ہوں۔ کل سے؟ چل اچھا ٹھیک ہے، موبائل شام کو بنوا لینا، ابھی ایک دوست کے یہاں دعوت ہے، چلو میرے ساتھ وہاں دعوت پہ چلتے ہیں۔ دعوت پر شام کو یہ بنوا دینا۔ ہاں بنوا دوں گا۔ چلو۔ اس قبرستان کو غور سے دیکھو، اس میں بہت ساری قبریں ایسی ہیں جنہوں نے کل سے نماز پڑھنی تھی لیکن ان کی زندگیوں میں کل آیا ہی نہیں ہے۔ ان میں کچھ ایسے نامور بھی تھے جن کا آج اس دنیا سے نام و نشان تک مٹ گیا ہے، نہ ان کی اولادیں، نہ ان کے رشتہ دار، نہ ان کے ماں باپ، کسی کو کچھ یاد نہیں ہے کہ ہماری کوئی ماں تھی، ہمارا کوئی باپ تھا، ہماری کوئی بہن تھی، ہمارا کوئی بھائی تھا۔ ذرا غور کرو ہماری زندگی ہے ہی کتنی، اذان سے شروع نماز پہ ختم۔ آپ کو کچھ علم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کراتی ہے وہ صرف نماز ہے، اور ہم نے اپنی بچپن کی اسکول کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخرت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا وہ صرف نماز ہے، اور دوسرا یہ بھی پڑھا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ ارے اپنے دل سے پوچھو کہ کنجی کے بغیر ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا سوچو کہ آخرت والے دن ہم یہاں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ہم ہیں کہ اس حکم کو رد کر کے دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ہم مال دولت کے پیچھے پڑ گئے، ہم اپنے رشتوں کے پیچھے پڑ گئے، ہم اس اللہ کو بھول گئے جس نے ہمیں یہ زندگی دی، ہم اس اللہ کو بھول گئے جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ذرا سوچو اگر ابھی تمہیں تمہارے علاقے کے جاگیردار کا بلاوا آ جائے کہ فوراً سے میرے پاس پہنچو، تو تم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اس جاگیردار کے پاس پہنچو گے اور ایسے ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے ٹھہرو گے، جی میرے سر، جی میرے سردار، جی میرے مالک۔ کبھی اس چیز پر بھی غور کیا ہے کہ وہ اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق کیا، تمہیں صرف روزانہ 5 بار کا بلاوا دیتا ہے، اور تم تھوڑا سا وقت نکال کے اس اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے؟ بس بھائی مجھے اتنا نہ جھنجھوڑیں کہ شرم سے میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ آج سے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں نماز پڑھوں گا۔ چلو نماز کی طرف۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔